یہ فجر کی سنتوں کے حوالے سے تیسرا بڑا ہی بنیادی اور اہم سوال ناظرین کی جانب سے آیا ہے، کیونکہ یہ سوال بہت سارے شکوک و شبہات پیدا کرتا ہے کہ جہاں پہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فجر کی سنتوں کا اتنا اہتمام فرمایا، ان کا اجر و ثواب اتنا بتایا، سفر و حضر میں اس کا اہتمام کیا، اسے کبھی ترک نہیں کیا، کبھی اسے چھوڑا نہیں، قضا نہیں کیا، تو کیا اس کی اہمیت اب اس حد تک ہے کہ اگر کوئی شخص مسجد میں آیا ہے اور جماعت کھڑی ہے، جماعت کا اہتمام ہو رہا ہے، اللہ اکبر کہہ دیا گیا ہے، تو ایک آدمی بعد میں آیا ہے تو وہ کیا پہلے جماعت میں شامل ہو یا پہلے فجر کی سنتیں ادا کر لے؟ یا کوئی ایسا شخص جس نے فجر کی سنتیں شروع کی ہیں اور جماعت کھڑی ہو چکی ہے، تو اس صورت میں انسان کو کیا کرنا چاہیے؟ یہ بہت پیارا سوال، بہت اہم سوال۔ اس کے متعلق میں ایک حدیث مبارکہ آپ کے گوش گزار کروں گا۔ صحیح مسلم کی حدیث نمبر 710 اور 712، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایک جرنل اصول، اذا اقیمت الصلاۃ، جب جماعت کے لیے اقامت پڑھ دی جائے، فلا صلاۃ الا المکتوبہ، فرمایا پھر کوئی نماز نہیں ہوتی سوائے فرض کے۔ عزیز سامعین، ناظرین، یہ بات ذہن نشین کر لیں، نبی کائنات علیہ السلام نے جنرل طور پہ ایک اصول بتا دیا کہ کوئی بھی فرض نماز کی جب اقامت پڑھ دی گئی، اللہ اکبر کہہ دیا گیا، اس وقت آپ سنتیں پڑھ رہے ہیں تو وہ چھوڑ دیں، نفل پڑھ رہے ہیں تو وہ چھوڑ دیں، جو بھی آپ نماز پڑھ رہے ہیں اب وہ آپ کے فرض کا مقابلہ نہیں کر سکتی۔ جیسا کہ ایک موقع پہ ایسا بھی ذکر ہے کہ نبی علیہ السلام گزرے تو ایک صحابی سنتیں ادا فرما رہے تھے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا کہ بھی یہ کیا کر رہے تھے؟ تو فرمایا جی سنتیں ادا کر رہے تھے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں فرمایا کہ بھی اب جماعت کا وقت ہے تو لہذا پہلے جماعت کا اہتمام کیا جائے۔ اور ایک موقع پہ یہ بھی موجود ہے مسند احمد کے اندر، ایک صحابی سنتیں ادا فرما رہے تھے، ادھر جماعت کا وقت ہو چکا تھا، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کے پاس کھڑے ہوئے اور ان سے کوئی بات کی اور وہاں سے چل دیے اور جماعت کا اہتمام شروع ہو گیا۔ تو بعد میں صحابہ کرام نے اس شخص سے، اس صحابی سے پوچھا کہ نبی علیہ السلام نے آپ سے کیا بات کی تھی؟ تو فرمانے لگے کہ مجھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ بھئی کیا تم نے فجر کی 4 رکعتیں بنا دی ہیں کہ 2 تم پڑھ رہے ہو، 2 جماعت کا اہتمام ہوگا تو یہ 4 رکعتیں ہو جائیں گی؟ تو کہا تم نے فجر کی نماز 4 رکعتیں بنا دی؟ گویا کہ نبی علیہ السلام کے بتانے کا مقصود یہ تھا کہ جب جماعت کھڑی ہو اس وقت جماعت کی اہمیت زیادہ ہے۔ یعنی آپ یوں سمجھیے اس مثال کو کہ ایک بندہ نفلی روزے رکھتا ہے، بڑا اجر و ثواب اس کا بتایا گیا ہے کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ جو بندہ ایک نفلی روزہ رب کی رضا کے لیے رکھتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ 70 خریفہ ایسے بندے کو جہنم سے 70 سال دور کر دیتے ہیں۔ کتنا زیادہ اجر و ثواب! لیکن اب رمضان المبارک شروع ہو چکا ہے اور اب فرضی روزے کا وقت ہے، لیکن وہ بندہ کہتا ہے جی کہ نہیں میری روٹین ہے کہ میں سوموار جمعرات کو روزہ رکھتا ہوں کیونکہ یہ بھی سنت تھا، تو لہذا میں نے سوموار جمعرات کو نفلی ہی رکھنا ہے۔ تو جی سامعین، حاضرین، آپ مجھے بتائیے کہ کیا اس موقع پہ اس کا نفلی روزہ رکھنا ہے وہ زیادہ اجر و ثواب کا متحمل ہے، وہ زیادہ اہمیت کا حامل ہے، یا اس موقع پہ اس کا فرض روزہ رکھنا جو ہے وہ اس کے لیے بہتر ہے؟ تو یقینی طور پہ ہر بندے کا جواب، عقل مند باشعور انسان کا جواب یہی ہوگا کہ بھئی فرض روزے کی حالت میں، فرض روزے کے وقت میں اگر فرضی روزہ رکھیں گے تو زیادہ ثواب ملے گا، تقرب الہی زیادہ ملے گا۔ تو جی سامعین، بالکل بعینی ہی یہ بھی اسی طرح ہے کہ جب فرض نماز کھڑی ہو چکی ہے تو آپ اسے، جو سنتیں یا نوافل شروع کی ہیں، آپ اسے چھوڑ دیں، کیونکہ ایسا بھی اس کے اندر موجود ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سلام پھیرا تو بعد میں ایک صحابی کھڑے ہو گئے، تو ان کی نماز کی تکمیل پہ نبی علیہ السلام نے پوچھا کہ آپ کیا کر رہے ہیں؟ کہا یا رسول اللہ میں فجر کی سنتیں ادا فرما رہا تھا۔ تو نبی علیہ السلام نے یہی فرمایا کہ فجر کی
नमाज से इशराक तक और असर की नमाज से मगरिब सूरज गुरूब होने तक कोई नफल नमाज नहीं है, नफल नहीं पढ़ जा सकते। लेकिन उन्हें नबी अलैहिस्सलाम ने मना नहीं फरमाया, तो इससे सबूत ये मिलता है कि भाई आप उसे बाद में भी पढ़ सकते हैं। तो फर्ज के वक़्त में फ़र्ज पढ़ना ज़्यादा अजर सवाब का मुतहम्मिल है, और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ये सुन्नत है। तो याद अगर वक़्त मौजूद है तो आप पहले सुन्नतें अदा करें। अगर आप सुन्नतें शुरू कर चुके हैं और इकामत सलात हो चुकी है, इकामत पढ़ दी गई है, आप वो छोड़ के बाद में अदा करें। और ऐसा भी नहीं कि फर्ज खड़े हैं तो आप आगे पहले सुन्नतें अदा करें, क्योंकि हदीस सामईन ज़्यादा चीज़ जो हमें नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत बता रही है वो ज़्यादा अहमियत फ़र्ज नमाज की है।